بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ فضائل رمضان و روزہ، تجلیات و ثمرات۔ ابلیس اور جہنم کے سامنے ڈال۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور نسائی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ارشاد ہے، روزہ ڈال ہے۔ ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند احمد اور معجم طبرانی کبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ارشاد ہے، روزہ ڈال ہے۔ اللہ کا بندہ ان کے ذریعے نار جہنم سے اپنے بچاؤ کرتا ہے۔ ان ہر دو احادیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں تو روزہ مسلمانوں کو اپنے ازلی دشمن ابلیس لعین سے بچاؤ کے لیے ڈال کا کام دیتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، جبکہ اخروی زندگی میں روزہ آگ کے سامنے ڈال کا کام دے گا اور روزہ دار کو جہنم سے بچائے گا۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور نسائی والی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو، وہ ناگوار سی ہوا جو معدے کی خالی رہنے اور منہ بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا کہ وہ ناگوار سی ہوا بلکہ بدبو جو خود روزہ دار کو بھی پسند نہیں ہوتی، اسے اللہ رب العزت اس شرف سے نواز دیتا ہے کہ کستوری بھی اس کے سامنے کیا چیز ہے، اور یہ اس ہوا کا کوئی کمال نہیں بلکہ اس ہوا کی پسندیدگی تو دراصل اس بندے کی ادا کی پسندیدگی ہے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل میں اپنے معدے اور پیٹ کو خالی رکھے ہوئے ہے، اور دہن بندی کا یہ عالم ہے کہ مرغوب سے مرغوب چیز اور مشروب کو بھی وہ کام و دہن کے قریب نہیں آنے دے رہا۔ اس اعزاز و شرف کی وجہ سے دراصل یہی تعمیل ارشاد کی محبوب ادا ہے۔ اسی مذکورہ سابق حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بھی ہے، روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو ایک خوشی اسے افطار کی ہوتی ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اور ایک فرحت اسے اپنے پروردگار سے ملاقات کے موقع پر ملتی ہے، دیدار الہی۔ روزہ داروں کا مقدر، اللہ اللہ کس کرم کے ہے یہ فیصلے۔ ہم اپنی اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت کا کوئی خصوصی مہمان ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اسے خصوصی مقام VIP لاؤنج میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کا ایئرپورٹ میں داخلہ اور خروج بھی خاص راستے VIP گیٹ سے ہوتا ہے، جہاں سے عام مسافرین کا گزر ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قیامت کے دن روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے مہمانان خصوصی ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہوگا، اور جس مخصوص دروازے سے یہ مہمانان الہی جنت میں داخل ہوں گے، وہاں سے کسی دوسرے کا گزر ممکن نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی اور مسند احمد میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جنت میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے دوسرا کوئی داخل نہ ہونے پائے گا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے؟ وہ اٹھیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوسرا کوئی وہاں سے داخل نہ ہو سکے گا، اور جب وہاں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام الریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ روزہ داروں کے لیے خصوصی دروازہ VIP گیٹ اور مقام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت کے دروازوں کے بارے میں ہی بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جو قدر طویل و تفصیلی ہے، اور اس میں جنت کے دروازوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں، مثلا باب الصدقہ، باب الصلاۃ، باب الجہاد اور باب الریان، جو کہ روزہ داروں کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مختلف اعمال پر مختلف دروازوں سے بلائے جانے کا ذکر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بندہ جنت میں داخل تو ظاہر ہے کہ ایک دروازے سے ہی ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب و سعادت مند بھی ہوگا جسے جنت کے سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دیگر بشار، فضائل و مناقب کے علاوہ یہی مقام و مرتبہ کیا کم ہے کہ صحیحین میں مذکور اس ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ان کے استقبال کے لیے باب الریان تو کیا جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے جائیں گے؟ کتاب و سنت میں مذکور فضائل و مناقب صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدر تفصیل تو ہم نے اپنی ایک دوسری کتاب سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ دوم میں ذکر کر دی ہے، یا ہم صرف یہ بات بطور خاص عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد اس صفحہ ہستی پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور ثانی صحیح مسلم شریف کی شان صدیق کے بارے میں اس متفق علیہ شہادت صدق و عدل کے باوجود بھی اگر کسی کی ایمان صدیق اور عظمت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تشفی نہ ہو اور وہ شک و شبہ مبتلا رہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے اور زبان درازی کرے، تو پھر اس کی شوم قسمت اور بدنصیبی، بلکہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ابواب جنت و رحمت کا کھلنا۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ اس ماہ کے دوران اللہ تعالیٰ جنت و رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، دارمی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری و دارمی کے سوا دیگر کتب حدیث میں فتحت ابواب السماء کی بجائے فتحت ابواب الجنہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان تینوں روایتوں میں محض لفظی فرق ہے، ورنہ مفہوم و مطلب تینوں کا ایک ہی ہے، جس کی تفصیل تھوڑا آگے چل کر آنے والی ہے انشاءاللہ۔